اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من جدید فعل مزید کے ابواب کی خصوصیات کے ساتھ یہ ہمارا 8واں حصہ ہے۔ کچھ نیا سیکھنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ اس چارٹ کی مدد سے کر لیتے ہیں۔ الفعل باعتبار التجردی والزیادہ، یعنی اصل حروف اور اصل حروف میں دیگر حروف لینے کے اعتبار سے فعل کو مجرد اور مزید میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فعل مجرد کے متعلق ہم نے جانا کہ یہ 3 اصلی حروف رکھنے والے مادے فعلا اور 4 اصل حروف رکھنے والے مادے فعللا سے مجرد کی 2 اقسام ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ ثلاثی مجرد آگے ابواب ستہ یعنی باب فتح، ضربا، نصر، سمع، حسبہ اور کروا میں تقسیم ہو جاتا ہے، جبکہ فعل مزید مجرد ہی کے 3 حرفی مادے فعلا اور مجرد ہی کے 4 حرفی مادے فعللا میں کچھ حروف لے کر مزید ثلاثی یعنی 3 حرفی مادے میں مزید حروف اور مزید الرباعی یعنی 4 حرفی مادے میں مزید حروف سے افعال کے بہت سے اوزان بناتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجرد کے 3 حرفی مادے میں اگر ایک حرف کا اضافہ کیا جائے تو اس سے 3 اوزان افعلا، فعلا اور فعلا وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح مزید ثلاثی میں 2 حروف کا اضافہ کیا جائے تو اس سے انفعلا، تفعلا، افتعلا، افعلا اور تفاعلا وجود میں آتے ہیں، اور اگر مزید ثلاثی میں 3 حروف کا اضافہ کیا جائے تو استفعلا، افعلا اور افعالا کے مادے وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مزید الرباعی میں 1 حرف اور 2 حروف کے اضافے سے تفعللا، افعللا اور افعلا اس طرح کے مادے وجود میں آتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح نیا سبق شروع کرنے سے پہلے مزید ثلاثی بحرفین سے کیا مراد ہے ایک مرتبہ پھر سے جان لیتے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ فعل مجرد کے 3 حرفی مادے فعلا میں 1 حرف، 2 حروف اور 3 حروف کا اضافہ کر کے مزید ثلاثی افعال کے بہت سارے اوزان بنائے جاتے ہیں، جن میں سے 1 حرف کے اضافے سے بننے والے 3 اوزان افعلا، فعلا اور فعلا کے متعلق پچھلے دروس میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی تھی۔ پچھلے دروس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ جب مجرد کا 3 حرفی مادہ فعلا 2 حروف لیتا ہے تو اس سے 5 طرح کے اوزان بنتے ہیں، جو کہ انفعلا، افتعلا، تفاعلا، تفاعلا اور افعلا ہیں۔ حروف یا حرف کا یہ اضافہ جو ہم کرتے ہیں مجرد کے 3 حرفی مادے فعلا کے فا کلمہ سے پہلے ہوتا ہے یا فا کلمہ کے بعد کیا جاتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ 2 حروف کے اضافے سے بننے والے 3 اوزان انفعلا، افتعلا اور تفاعلا ہم نے پچھلے دروس میں بہت اچھے طریقے سے جان لیے تھے۔ آج ہم 2 حروف کے اضافے سے بننے والے چوتھے وزن افعلا کے متعلق اس درس میں جانیں گے۔ تو ہمارے سبق کا 8واں حصہ فعل مزید ثلاثی بحرفین افعلا سے متعلق ہے، جس میں ہم ثلاثی مجرد فعلا میں 2 حروف کے اضافے سے بننے والے فعل مزید افعلا کا تعارف، وضاحت، ساخت، خاصیت اور بناوٹ کو جانیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اپنے سبق کا آغاز فعل مزید ثلاثی بحرفین افعلا کی بناوٹ اور تعارف سے کرتے ہیں۔ یہ باب ثلاثی مجرد مادے فعلا کے حرف فا سے پہلے الف مکسورہ یعنی زیر والے الف، فا حرف کو ساکن اور لام کو مشدد کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر فعلا ہمارے پاس ایک ثلاثی مجرد مادہ ہے، فا کلمہ سے پہلے ہم نے زیر والا الف لگایا، فا کو ساکن کیا اور عین کے بعد جو لام تھا ہمارے پاس اس کو مشدد کر دیا یعنی تشدید دے دی، تو ہمارے پاس مادہ وجود میں آیا افعلا۔ آئیے اب 3 حرفی مجرد کے مادے فعلا پر بننے والے مجرد کے مختلف افعال کو اوپر کی بتائی گئی تبدیلیوں سے بننے والے وزن افعلا پر مزید ثلاثی بحرفین کے مختلف طرح کے افعال بنا کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلی مثال ہے سویدہ، وہ سیاہ ہوا، اس سے اسودہ افعلا کے وزن پر بنایا تو اس سے مراد ہوا وہ سیاہ ہو گیا۔ ہمارا یا ہمیرا
غصے میں آنا، بال مونڈنا، کھودنا، سرخ ہونا وغیرہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس سے ہم نے افعلہ کے وزن پر احمرہ بنایا جس سے مراد ہے وہ سرخ ہوا۔ عرجہ جو کہ ایک ثلاثی مجرد کا مادہ ہے فعلہ کے وزن پر، جس سے مراد ہے وہ لنگڑا ہوا۔ اس سے ہم نے افعلہ کے وزن پر اعرجہ بنایا اور اس سے بھی مراد ہے وہ لنگڑا ہوا۔ یہاں پر ہم فعل مزید ثلاثی بحرفین افعلہ کے معنی اور خصوصیات جانتے ہیں۔ خصوصیات کے اعتبار سے باب افعلہ رنگ، حلیے یا جسمانی عیوب سے متعلق ہوتا ہے، اور ان خصوصیات یعنی رنگ، حلیے یا جسمانی عیوب جیسی خصوصیات میں مبالغہ آرائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسودہ سیاہ ہو جانا، اعوجہ کبڑا ہو جانا۔ اس مادے یعنی افعلہ پر بننے والے افعال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لازمہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی بات کسی بھی دوسرے اسم کے بغیر، جسے مفعول بھی کہتے ہیں، اس کے بغیر مکمل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمر الخبز، روٹی سرخ ہو گئی۔ اس جملے میں ہمیں کسی تیسرے لفظ کی جو کہ مفعول بھی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی، ان دو لفظوں نے ہی ہماری بات مکمل کر لی۔ افعلہ وزن میں موجود الف جو ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل یعنی ملانے والا الف کہلاتا ہے، جو پچھلے کلمہ سے ملنے پر ساقط ہو جاتا ہے یعنی پڑھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس افعلہ کے وزن پر اسودہ ہے جس سے مراد ہے وہ سیاہ ہوا۔ جب اس سے پہلے واو لگا دیا تو وسودہ پڑھا گیا، و اسودہ نہیں پڑھا گیا، اور اس جملے سے مراد ہوگا اور وہ سیاہ ہوا۔ اسی طرح ابیضہ افعلہ کے وزن پر ہے جس سے مراد ہے وہ سفید ہوا۔ ہم نے جب اس سے پہلے فا لگایا تو فبیضہ ہوا، فا ابیضہ نہیں ہوا، اور اس سے مراد ہو گیا پس وہ سفید ہوا۔ سیکھنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں اس سلائیڈ میں فعل مزید ثلاثی بحرفین افعلہ کی ماضی کی کچھ امثلہ اور ان کا فعل مضارع۔ مزید فی افعلہ کا جو مضارع کے لیے مختص ساخت ہے وہ ہے یفعل۔ اس پر بننے والے کچھ افعال اور ان کے مضارع درج ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلے افعلہ کے وزن پر جتنے بھی فعل مزید بنتے ہیں وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے۔ چند مثالیں دیکھیں۔ احمرہ وہ سرخ ہوا، اخضرہ وہ ہرا ہوا، ازرقہ وہ زرد ہوا، اور اعوجہ وہ لنگڑا ہوا۔ اس فعل کا مضارع جو کہ ہم جان چکے ہیں یفعلو کے وزن پر ہے، اور اب ہم دی گئی جو ماضی کی امثلہ ہیں انہی کو مضارع یفعلو پر بنا کر دیکھتے ہیں۔ احمرہ سے یحمرو وہ سرخ ہوتا ہے یا ہوگا، اخضرہ سے یخضرو وہ ہرا ہوتا ہے یا ہوگا، ازرقہ سے یزرقو وہ زرد ہوتا ہے یا ہوگا، اعوجہ سے یعوجو وہ لنگڑا ہوتا ہے یا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کو اسماء الصفہ دیے ہوئے ہیں جو کہ رنگ اور جسمانی عیوب کے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے اوزان بھی آپ کی آسانی کے لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں افعال میں اور اسماء میں۔ تو افعالو کے وزن پر جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ابیض، اسود، اخضر، اور ان کا دیکھیں فعلا کے وزن پر مفرد مؤنث ہوتا ہے نا، ابیض تو بیضا ہوتا ہے، اسود سودا، اخضر خضرا۔ تو اسی طرح یہ تو رنگ تھے، اور نیچے اسم، ابکم، اس طرح یہ جو ہیں یہ جسمانی عیوب ہیں، اور سما اور بکما، اعمکسا، عمیہ، اور ان کا اگر فعلن کے وزن پر مذکر دیکھیں اور مؤنث دیکھیں جمع کی صورت میں تو کیا ہوگا؟ بیض، بیض نہ کہیے گا کیونکہ بیض انڈے کو کہتے ہیں، بیض یا بید، سود ہو گیا، خضر ہو گیا، حمر ہو گیا، صفر ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ تمام جو ہیں اسماء الصفہ ہیں جو کہ رنگ اور جسمانی عیوب کو بیان کرتے ہیں کسی بھی جملے میں یا گفتگو کے دوران۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس سلائیڈ میں جانتے ہیں فعل مزید ثلاثی بحرفین افعلہ کے ماضی اور مضارع معروف کی گردان۔ ہمارے پاس مثال ہے احمرہ جو کہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ اس سے غائب کے صیغے مفرد مثنیٰ اور جمع کے لیے دیکھیں، احمرہ احمرت وہ بہت سرخ ہوا یا ہوئی، احمرہ احمرتا وہ دونوں بہت سرخ ہوئے یا ہوئیں، احمرو احمررنا وہ سب بہت سرخ ہوئے یا ہوئیں۔ حاضر کے صیغوں کے ساتھ دیکھیں، احمررتا احمررتی تم بہت سرخ ہوئے یا ہوئیں، احمررتما تم دونوں بہت سرخ ہوئے یا ہوئیں، احمررتم یا احمررتنا تم سب بہت سرخ ہوئے یا
हुई। मुतकल्लिम की सीगों के साथ इहमररतु मैं बहुत सुर्ख हुआ ये हुई, इहमररना हम दोनों बहुत सुर्ख हुए या हुई, और इहमररना हम सब बहुत सुर्ख हुए या हुई। हमारे पास इहमर्रा की मिसाल फ़िअल मादी मारूफ की थी। अब हम इसे यहमर्रु जो है मुदारे मारूफ की गिरदान के साथ मुख्तलिफ सीगों में देखते हैं। तो सबसे पहले गायब के मुफरद और मुसन्ना और जमा सीगों के लिए आप देखें, उर्दू तर्जुमा आपने खुद से पढ़ना है, मैं सिर्फ अरबी में आपको बोल के दिखाती हूँ। यहमर्रु तहमर्रु मुफरद के लिए, मुसन्ना के लिए यहमर्रानी तहमर्रानी, जमा के लिए यहमर्रूना यहमररना। हाजिर के सीगों में देखें, तहमर्रु तहमर्रीना तहमर्रानी तहमर्रूना और तहमररना। मुतकल्लिम के तमाम सीगों के लिए अहमर्रु नहमर्रु और नहमर्रु है। पीछे जो स्लाइड आपको दी हुई है उसमें कुछ अमसिला दिए हुए हैं मुदारे के और मादी मारूफ के, आप उन्हें लेकर इसी तरह की गर्दानें बनाकर, इन तमाम जो गर्दानें आपने सीखी हैं, मुख्तलिफ तरह के सीगे जो सीखे हैं आपने गायब हाजिर मुतकल्लिम के, उनको बनाकर सीखें और यहाँ पर उन्हें दोहराएं। अब जानते हैं फ़िअल मज़ीद सुलसी इफ़अल्ला के फ़िअल अम्र व नही हाजिर का कायदा, वज़न और गर्दान बनाने का तरीका। इस बाब से फ़िअल अम्र का वज़न इफ़अल्ला है। देखें, इफ़अल्ला उसके मादी का सीगा ही बन रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन कायदा वही रखें, आम कायदा, यानी फ़िअल मुदारे मुखातिब के मुफरद मुज़क्कर सीगे तफ़अल्लु में अलामत मुदारे जो कि ता है उसको ख़त्म करके अलिफ मकसूरा लगा दिया जाता है, ज़ेर वाला अलिफ जिसे कहते हैं, और आखिरी हिस्से को मजजूम कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास सीगा है तफ़अल्लु। फ़िअल मुदारे में ये जो हमारे पास ये सीगा है फ़िअल मुदारे का, इसमें अलामत मुदारे ख़त्म करके जो कि ता है, मुंदरजा बाला तब्दीलियाँ करने के बाद हमारे पास क्या वजूद में आया? इफ़अल्ला का वज़न वजूद में आया। अब हम इसे मिसाल इहमर्रा की मुखातिब की मुख्तलिफ सीगों के साथ फ़िअल अम्र की गर्दान में देखते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया है कि फ़िअल अम्र जो है वो हाजिर, यानी जो हमारे सामने मौजूद होता है या जैसे हम मुखातिब होते हैं उसको ही हुक्म दिया जाता है, तो उसी के साथ ही हम तमाम सीगे देखेंगे। हाजिर के तमाम सीगों में आप देखें, इहमर्रा इहमर्री तुम बहुत सुर्ख हो जाओ, इहमर्रा तुम दोनों बहुत सुर्ख हो जाओ, इहमर्रू इहमररना तुम सब बहुत सुर्ख हो जाओ। इस बाब से फ़िअल अम्र की चंद अमसिला आपके सामने हैं। यस्फर्रु से इस्फर्रा, यख्दल्लु से इख्दल्ला। अब ये मिसालें आपको इसलिए दी गई हैं कि जो भी आपने गर्दानें सीखी हैं या सीगे सीखे हैं उन्हें आप दी गई मिसालों को कन्वर्ट करके दोहरा सकते हैं। इसी तरह इस बाब से फ़िअल नहीं भी आम कायदे पर बनता है, यानी मुदारे मुखातिब के सीगों से पहले ला लगाया जाता है और आखिरी हिस्सा ला लगाने की वजह से मजजूम हो जाता है और इस तरह फ़िअल नहीं बन जाता है। आइए तफ़अल्लु जो सीगा है इसी को हम चेंज करके अपनी बात को दोहराते हैं। तफ़अल्लु हमारे पास है जो कि फ़िअल मुदारे का मुखातिब का सीगा है, मुफरद मुखातिब का। इसके शुरू में अगर हमने ला लगा दिया तो हमारे पास जो फ़िअल मुदारे मजजूम हो गया उसकी शक्ल होगी ला तफ़अल्ला। मिसाल ला तहमर्रा की मुखातिब के मुख्तलिफ सीगों के लिए फ़िअल नहीं की गर्दान में हम इसे दोबारा देखते हैं हाजिर के सीगों के साथ, क्योंकि हम नहीं यानी मना भी किसी हाजिर या मुखातिब ही को कर रहे होते हैं। तो हाजिर के तमाम सीगों के साथ आप देख सकते हैं, ला तहमर्रा ला तहमर्री तुम बहुत सुर्ख ना हो जाओ, ला तहमर्रा तुम दोनों बहुत सुर्ख ना हो, और ला तहमर्रू ला तहमरिरना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से तब्दीली। इस बाब से फ़िअल नहीं की चंद अमसिला आपके सामने हैं। तस्फर्रु से ला तस्फर्रा और तख्दल्लु से ला तख्दल्ला। आप जो भी आपको सीगे सिखाए गए हैं, इन सब ये जो अमसिला हैं इनको उनमें कन्वर्ट करके अपनी जो भी सबक सीखा है इस स्लाइड में उसे दोहरा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ़िअल मज़ीद सुलासी इफ़अल्ला के मस्दर का वज़न और फ़िअल मादी मुदारे अम्र और नहीं के साथ इसकी चंद अमसिला। सबसे पहले ये जाने हमेशा की तरह कि मस्दर क्या होता है। मस्दर ऐसा इसम होता है जो इस ज़बान के बोलने वालों ने सुनकर आगे बताया होता है। ये इसम खुद किसी से नहीं बनता मगर इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसे अल्फाज के निकलने की जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि हर काम का एक नाम होता है और मस्दर किसी भी काम का नाम होता है। मिसाल के तौर पर खाना, जाना, लिखना वगैरह, इनसे कई तरह के अस्मा और अफ़ाल बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर
کھانا سے کھانا کھاتا ہے، یہ ایک فعل ہے، کھانے اسم ہے یہ ایک، اور کھلانا بھی ایک اسم ہے۔ اس باب سے مصدر کا جو وزن ہے وہ افعلال ہے۔ تو آئیے فعل افعلہ کے وزن پر بننے والے چند افعال مزیدہ کی فعل ماضی، مضارع اور امر و نہی کی کچھ امثلہ لیتے ہیں اور پھر ان کے مصدر کو بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا صیغہ افعلہ فعل ماضی کا لیں گے، اس طریقے سے اس کو چینج کریں گے، اور پھر ہم یفعلو کے وزن پر فعل مضارع کو تبدیل کریں گے، فعل امر افعلہ اور فعل نہی لا تفعلہ، اور آخر میں افعلال کے وزن پر جو بھی امثلہ لیں گے ان کا مصدر جانیں گے۔ تو پہلی مثال ہمارے پاس ہے اسفرہ فعل ماضی کی، اس کو ہم نے یفعلو کے وزن پر یسفرو کیا، پھر فعل امر بنایا اسفرہ کر کے، اور پھر فعل نہی لا تسفرہ، اور آخر میں اس کا جو مصدر ہے وہ افعلال کے وزن پر اسفرار ہم نے بنا لیا۔ اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے، اسفرہ سے زرد ہونا معنی ہوتا ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس اخضلہ ہے، جس سے اردو میں اس کی میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں، تر ہو جانا، یعنی آنسوؤں سے داڑھی کا تر ہو جانا، اس طریقے سے ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں نا تر ہو جانے کے ورڈ کو۔ تو اخضلہ کے معنی ہے تر ہو جانا۔ اس کا فعل مضارع دیکھیں یخضلو، اور اخضلہ فعل امر ہے، لا تخضلہ فعل نہیں، اور افعلال کے وزن پر اخدلال ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی امثلہ آپ کو دی ہیں ان کے آپ گردانے بھی بنا لیں، جو آپ کو پچھلی سلائیڈز میں دے دی گئی ہیں، تاکہ آپ کا پچھلا کام بھی ساتھ ساتھ ریوائز ہو سکے، مراجعہ اس کا بھی ہو سکے۔ اب ہم جانتے ہیں فعل مزید ثلاثی افعلہ کا اسم الفاعل اور اسم المفعول کا وزن، اور پھر بعد میں ان کی چند امثلہ۔ تو سب سے پہلے جانیں کہ اسم الفاعل کیا ہے۔ اسم الفاعل وہ اسم ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، جملے میں استعمال کے علاوہ بھی اگر الگ سے لکھا گیا ہو تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے۔ یہ اسم جملے کی ضرورت کے حساب سے مبتدا، خبر، فاعل یا مفعول کے طور پر آتا ہے۔ اس باب سے اسم الفاعل کا جو وزن ہے وہ مفعل ہے۔ تو مفعل جو وزن ہے اسم الفاعل کا، اس سے ہم مصفر ایک مثال لیتے ہیں جس سے مراد ہے زرد پڑنے والا، اور مخضل بھرنے والا۔ اسی طرح اسم المفعول وہ اسم ہے جس پر کام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، جملے میں استعمال کے علاوہ بھی اگر الگ سے لکھا گیا ہو تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم المفعول ہے۔ یہ اسم جملے کی ضرورت کے حساب سے مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول وغیرہ کے طور پر آتا ہے۔ اس باب سے اسم المفعول کا جو وزن ہے وہ اسم الفاعل کے وزن ہی کی طرح ہے، یعنی مفعل اسم الفاعل کا وزن تھا افعلہ کا، اور مفعل اسم المفعول کا وزن ہے افعلہ ہی کا۔ تو اسم المفعول کا جو وزن مفعل ہے اس سے مصفر زرد پڑا ہوا اور مخضل بھرا ہوا دو امثلہ ہیں۔ کچھ یہاں پر آپ کو مثالیں بھی دی گئی ہیں یعنی اسم الفاعل اور اسم المفعول کو ان میں استعمال کر کے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے یہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں۔ عینانی مختلتانی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ صوتہ مختل بالحزن، اس کی آواز دکھ سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ تیسری جو ہے وہ آیا ہے ہمارے پاس، ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ بنا دیتا ہے۔ اور آخری ہمارے پاس آیا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ہوا چلائیں کہ جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ آئیے اب قرآن کریم سے فعل مزید ثلاثی بحرفین افعلہ کی چند امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے، لیکن وہ لوگ جن کے سیاہ ہوں گے چہرے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے انکار کیا تھا بعد ایمان لانے کے؟ بس چکھو تم عذاب بدلے اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور رہے وہ لوگ کہ روشن ہوں گے جن کے چہرے، سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خبر دی جائے ایک کو ان میں سے لڑکی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم میں کڑتا رہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، کیا نہیں دیکھا تم نے
کہ اللہ ہی نے نازل کیا آسمان سے پانی کہ ہو جاتی ہے اس سے زمین سرسبز۔ اس سبق کے اختتام کے بعد ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے فعل مجرد کے 3 حرفی مادے فعلہ میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والے مزید ثلاثی کے تینوں اوزان افعلہ، فعلہ اور فعلہ کے متعلق، اسی طرح 3 حرفی مادے فعلہ ہی میں 2 حروف کے اضافے سے بننے والے 4 اوزان انفعلہ، افتعلہ، تفاعلہ اور افعلہ کے تعریف، خاصیت اور بناوٹ کے ساتھ ان کا مصدر، اسم الفاعل و مفعول، فعل ماضی معروف، مضارع معروف، فعل امر اور فعل نہی حاضر کے تمام صیغے مختلف امثلہ کے ساتھ جان لیے ہیں۔ لہٰذا مرتب کردہ مشقوں میں ہم لیے گئے ان اوزان پر بننے والے افعال کو استعمال کریں گے۔ تو آئیے اب مختلف قسم کی مشقوں کے ذریعے لیے گئے موضوعات کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ مشق نمبر 1 سے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں اور دونوں عربی جملوں کا فرق جانیں۔ یہ پہلے خود سے کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو جوابات دیے گئے ہیں ان جوابات سے اپنے کیے گئے جوابات کو چیک کریں۔ مشق نمبر 2، جملوں میں موجود افعال کو پہلے امر اور پھر نہی حاضر کے مطلوبہ صیغوں، یعنی جو بھی آپ سے مطلوب ہیں کہ کون سے صیغوں میں کرنا ہے، ایک دوسرے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے کالم میں جملے ہیں آپ کے پاس، دوسرے کالم میں صیغے ہیں، تو مطلوبہ صیغوں میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ سے لکھیں، فعل امر کا جملہ بھی پھر سے لکھیں اور فعل نہیں کا جملہ بھی۔ یہ پہلے خود سے کریں ہمیشہ کی طرح، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو جوابات دیے گئے ہیں ان سے اپنے جوابات کو چیک کر کے اپنی صلاحیت کو یہاں پر پہچانیں۔ مشق نمبر 3، درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ دیے گئے 7 جملے ہیں آپ کے پاس، 7 جملوں کو پڑھیے گا اور درست اور غلط کی نشاندہی پہلے خود سے کریں اور اس کے بعد دیے گئے جوابات کو چیک کریں۔ مشق نمبر 4، دیے گئے افعال کو مطلوبہ ضمائر کے مطابق تبدیل کریں۔ آپ کے پاس افعال ہیں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان کا اردو ترجمہ بھی لکھ لیا ہے۔ دوسرے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ضمائر اوپر عنوان ہے اور اس کے نیچے تمام کی تمام ضمائر آپ کو دی گئی ہیں۔ ان ضمائر کے مطابق آپ نے جو بھی پہلے آپ کو افعال دیے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے، خود سے کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ کی طرح، اور پھر دیے گئے جواب جو ہے اس سے اپنے کام کو اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کریں۔ سبق کے اختتام پر میں نے سوچا کہ دہرائی کے کچھ طریقوں سے آپ کو متعارف کرا دوں جس سے آپ کو سبق یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو اور پڑھانے میں بھی آگے جا کر آسانی ہو۔ افعال مجردہ اور مزیدہ جو آپ نے پچھلے اسباق میں سیکھے ہیں ان کی اس طریقے سے تصریف کریں جیسا کہ میں نے آپ کو نیچے جدول میں دیے ہوئے ہیں، اور اپنے سبق کو دہرائیں۔ مثال کے طور پر ہم نے جتنے ماضی معلوم کی لے لیتے ہیں، یعنی معروف اور مضارع معروف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے کہ ضمیر ایک کالم میں نے آپ کو لکھ کر دی ہے، دوسرے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ضمیر کے مطابق جو آپ کا فعل ہے نجحا وہ تبدیل ہوا، اس کے بعد وہ اس میں منفی ما لگا کے کیسے نفی کے جو معنی ہیں وہ پیدا کیے گئے۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہیں، اور قد اگر لگا دیں تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اور اس کے لگانے سے فعل میں کیا تبدیلی، معنوی تبدیلی یعنی واقع ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو یہاں پتہ چل گیا ہے۔ اسی طرح آپ جتنا جو بھی آپ کو دیا ہوا ہے جدول کے طریقے سے، یہ سب آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہوا ہے، تو اپنے سبق کو اس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے نہ صرف دہرا سکتے ہیں بلکہ اس دہرائی کی وجہ سے آپ کو سبق یاد بھی رہ سکتا ہے۔ اس سلائیڈ میں بھی آپ کو الامر المعلوم اور المستقبل المعلوم، یعنی امر حاضر، یہ جو بھی حاضر ہمارے سامنے ہوتا ہے، مخاطب جس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم حکم دے سکتے ہیں، اور اس میں نفی کے معنی پیدا کرنا، تاکید کے معنی پیدا کرنا اور منفی تاکید کے معنی پیدا کرنا، کس طریقے سے ہم لوگ یہ تمام چیزیں اپنے ایک ہی فعل کے ساتھ دہرا سکتے ہیں، یا آپ اس جدول میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح المستقبل المعلوم، میں نے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پچھلے اسباق میں، اس سب کے جو بھی کچھ آپ نے وہاں پڑھا ہے وہ یہاں پر اس جدول کے ذریعے، جیسے میں نے ایک فعل کو تبدیل کر کے دکھایا ہوا ہے یہاں پر، اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی فعل لے کر اسے تبدیل کر کے یہ ساری چیزیں جو بھی پیچھے پڑھی ہیں آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھی ہیں وہ دہرا سکتے ہیں۔
مرتب کردہ موضوعات سے آپ بہت مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں فعل مزید کے سلسلے کو کسی دوسرے فعل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ شکراً لحسن استماعکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔